بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں حدیث معراج کو نقل کیا ہے، جو بہت طولانی اور مفصل حدیث ہے۔ اس حدیث معراج کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں پر کیا لکھا میں نے دیکھا، اور جہنم کے 7 دروازوں پر میں نے کیا لکھا دیکھا۔ اس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے 4تھے دروازے پر 3 کلمات لکھے دیکھے، اور وہ کلمات یہ تھے کہ اذل اللہ من اہان الاسلام، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے، اللہ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے، جو اسلام کی اہانت کرے، جو اسلام کی توہین کرے، جو اسلام کی اہانت کا باعث بنے، خدا اس کو قیامت کے دن ذلیل کرے گا۔ دوسرا جملہ جو 4تھے دروازے پر، جہنم کے 4تھے دروازے پر لکھا تھا، من اذل اللہ من اہان اہل البیت، خدا اس کو بھی ذلیل کرے گا، خدا اس کو بھی ذلت کا لباس پہنائے گا جو اہل بیت کی اہانت کرے گا، جو اہل بیت کی توہین کرے گا۔ اہل بیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کا مرتکب ہو، جو آل رسول کی اہانت کا مرتکب ہو، جو اہل بیت رسول کے بغض کا مرتکب ہو، خدا اس کو بھی قیامت کے دن ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اور تیسرا جملہ یہ لکھا تھا، اذل اللہ من اعان الظالمین علی ظلمہم للمخلوقین، خدا اس کو بھی قیامت کے دن ذلیل کرے گا جو دنیا میں ظالموں کا مددگار بنے گا۔ ایک ظالم شخص ہے جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، خدا کے بندوں کے حق میں زیادتی کرتا ہے، ایسے ظالم کا جو مددگار ہے، ایسے ظالم کا جو طرفدار ہے، خدا بند عالم قیامت کے دن اس کو بھی ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید میں تو بڑے واضح لفظوں میں ارشاد پروردگار آ گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جن لوگوں نے ظلم کیے ان کی طرف جھکاؤ نہ کرنا، ان کے لیے دل میں نرم گوشہ نہ رکھنا، ان کے لیے میلان بھی پیدا نہ کرنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ظالم کا مقدر تو بنے گی ذلت، لیکن اس حدیث میں کیا فرمایا کہ جو اس ظالم کا مددگار ہو، جو اس ظالم کا معاون بنے گا، خدا اس کو بھی قیامت کے دن ذلیل و رسوا بنائے گا، رسوا فرمائے گا۔ خدا بند عالم ہمیں قیامت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔